بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید کا پیغام مسلم امت کے نام۔ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدل کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ حضرت خالد بن ولید کے والد کا نام ولید بن مغیرہ اور والدہ کا نام لبابہ صغرا تھا۔ حضرت خالد کا شجرہ نسب 7ویں پشت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے 6 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ عرب کے رواج کے مطابق حضرت خالد کی پرورش بھی مکہ سے باہر دیہاتی ماحول میں ہوئی۔ آپ نے ایسے ماحول میں ہوش سنبھالا جہاں شمشیر، آرائی، جنگجو سرگرمیاں آخر وقت تک سامنے ہوتی تھیں۔ نیزہ بازی، شمشیر زنی، جنگی داؤ پیچ سے ہر وقت پالا پڑتا تھا۔ آپ بچپن ہی سے نڈر اور صاحب تدبر تھے۔ حضرت خالد بن ولید بھی اپنے والد کی طرح قبول اسلام سے قبل اسلام کے سخت مخالف تھے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف ہر کارروائی میں آگے ہوتے تھے۔ جنگ بدر اور احد میں آپ کی صلاحیتیں اسلام کے خلاف صرف ہوئیں۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو آخری لمحات میں ہونے والی شکست کی بڑی وجہ خالد بن ولید ہی تھے۔ مورخین کے مطابق صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے دل میں اسلام کی روشنی چمکنے لگی۔ صلح حدیبیہ اسلام کا ایک تاریخی واقعہ ہے جس کے ذریعے عرب کے بڑے سورما اسلام کے سائے میں جگہ پا گئے۔ حضرت خالد بن ولید بھی دل و جان سے یہ بات محسوس کرنے لگے کہ کسی نہ کسی وقت سارے عرب پر اسلام کا پرچم بلند ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہوئی کہ خالد بن ولید کا دل اسلام کے لیے منور ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی جو کہ پہلے ہی اسلام کی آغوش میں آ چکے تھے سے فرمایا، خالد پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر خالد بن ولید کے بھائی نے ان کو خط لکھا۔ حضرت خالد فرماتے ہیں کہ وہ خط پڑھتے ہی میری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو گیا اور جی چاہا کہ پر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر اپنا تن من دھن سب آپ پر قربان کر دوں۔ چنانچہ حضرت خالد نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا۔ حضرت خالد ایمان لانے کا واقعہ جن الفاظ میں بیان کرتے ہیں وہ کچھ ایسے ہے۔
میں نے مدینہ پہنچتے ہی سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ پوشاک زیب تن کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ کیا۔ اسی جگہ میرے بھائی بھی آ گئے اور کہا کئی روز سے مدینہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور فرما چکے ہیں کہ بہت جلد مکہ کے کئی بہادر ہماری طرف آ جائیں گے، اس وجہ سے لوگوں میں آپ کا بہت اشتیاق ہے۔ جلدی کرو، حضور آپ کے انتظار میں ہے۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اس فکرے نے میرے تن بدن میں آگ پیدا کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میں جیسے ہی حضور کے ہاں پیش ہوا میری حالت عقیدت سے غیر ہو گئی۔ میں دیدار رسول کی خوشی میں دیوانہ ہو گیا اور پروانہ وار حضور کے قدموں میں جا گرا۔ جس وقت خالد بن ولید نے کلمہ حق پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں نے اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اسلام لانا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد کا اسلام قبول کرنا تھا کہ کفر پر غشی طاری ہو گئی۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال اور اس کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ادوار حکومت میں حضرت خالد بن ولید کے کارناموں سے اسلامی تاریخ روشن پڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے چھوٹی بڑی 125 لڑائیاں لڑی اور ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ عرب میں مشہور تھا کہ جس جنگ میں آپ شریک ہوں گے اس میں فتح غالب ہے۔ آپ کثرت و قلت کے اعداد و شمار سے بے نیاز تھے۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بھی آپ کی پرچھائی تک نہیں پہنچ سکا۔ جنگ موتا میں لشکر اسلام کے عمرہ کے علاوہ 10 اور جلیل القدر صحابی بھی شہید ہوئے۔ اللہ نے جنگ موتا کے حالات سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لڑائی کے حالات سے آگاہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زید نے علم اٹھایا اور وہ شہید ہوئے، جعفر نے علم سنبھالا وہ بھی شہید ہوئے، پھر ابن رواحہ نے علم اٹھایا وہ بھی شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن رواحہ کے بعد خالد نے جو خدا کی تلوار ہے علم سنبھالا ہے اور فتح پائی ہے۔ پھر فرمایا یا الہی خالد تیری تلوار ہے، تو ہمیشہ اس کو فتح مند رکھنا۔ اسی دن سے حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ ہو گیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضرت عمر کی خلافت کے 5ویں یا 6 سال میں حضرت خالد نے وفات پائی۔ آپ مرض الموت میں فرماتے تھے میں نے عرصہ تک مشرکین کے خلاف جہاد کیا اور 20 جنگوں میں جام شہادت کے لیے جان توڑ کر لڑائی کی، اپنے آپ کو ہزاروں کفار کے ہجوم میں ڈال دیا، لیکن شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار یا نیزے کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس مجھے موت نے بستر پر آ دبوچا، میدان جہاد میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔